استاد جی ایک آدمی وراثت تقسیم کی ہے اور اس میں ناانصافی کی ہے، اس کو قربانی میں شریک کر سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ بھائی بات یہ ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ ایسے آدمی کو نہ شریک کریں جو ظالم ہے، ناانصافی کرنے والا ہے، ایسے آدمی کو شریک نہ کریں، کیونکہ ایسے آدمی کا رزق مشکوک ہو گیا ہے، جو زیادتی کر رہا ہے زندگی میں وراثت۔ اس کو وراثت نہیں کہہ سکتے، زندگی میں جب تقسیم کرنی ہے تو وہ گفٹ ہے، تحفہ ہے، ہدیہ ہے، اور تحفہ اور ہدیہ کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ مجھے اس طرح کی ٹوپی پہننے کا کوئی شوق نہیں، عطا اللہ بندیالوی صاحب نے بھیجی ہے تو میں اس تحفے اور ہدیہ کی قدر کر کے میں نے کہا کم از کم ایک دفعہ میں یہ ٹوپی پہن لوں۔ اسی طرح جو ہدیہ اور تحفہ ہوتا ہے اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ زندگی میں تقسیم کرنا یہ وراثت نہیں ہے، یہ ہدیہ اور تحفہ ہے، لیکن اس میں ناانصافی نہیں کرنی۔ نوٹ: اسی آدمی نے اس آدمی کے ماں باپ زندہ ہیں لیکن ان کو حصہ نہیں دیا، یہ بھی غلط ہے۔ اگر تقسیم کرنا ہے تو ماں باپ کو بھی حصہ دینا ہے جتنا بنتا ہے، اور بہن بھائیوں کا اگر کسی کا بنتا ہے، اولاد نہیں، ماں باپ نہیں، تو پھر بھی اسی طرح دینا ہے، اور خامد عورت کا زندہ ہے تو پھر بھی اسی طرح۔ استاد جی مجھے کچھ رقم گری ہوئی ملی ہے، 6 ماہ ہو گئے، کوئی مالک نہیں ملا، تو مالک کی نیت کر کے میں قربانی کر دوں؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر سال ہو گیا ہے کسی کا پتہ نہیں چلا، پھر وہ کسی مدرسے میں، مسجد میں، اور کسی بیوہ، یتیم، مسکین کو دے دے، اس نیت سے کہ اگر کوئی مالک آ گیا تو میں اپنی طرف سے دے دوں گا، اور قربانی بھی اس کی طرف سے کر سکتے ہیں کہ اسے ثواب پہنچے۔ کٹے کی قربانی جائز ہے یا کہ نہیں؟ بالکل جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے، اس لیے کہ شریعت کے 4 اصول ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور قیاس۔ اور یہ جو کٹا ہے بھینسا، یہ قیاس ہے گائے پہ، جو گائے کا حکم ہے اسی کا حکم ہے۔ پھر اس پہ اجماع ہے، اجماع بہت بڑی دلیل ہے۔ کتنے مسائل اس شریعت میں ہیں جن پہ اتفاق ہے علماء کا اور محققین کا، تو بالکل اس کا وہی حکم ہے جو حکم گائے کا ہے۔ نوع من البقر، یہ گائے کی ایک قسم ہے۔ بعض لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ان مسائل بیان کرنے سے، لیکن میرا فرض ہے کل قیامت کے دن آپ نے مجھے نہیں چھڑانا، قبر میں میں نے اکیلے جانا ہے، دفن کر کے آ جائیں گے شاگرد بھی اور اولاد بھی۔ کٹے کی قربانی میں کوئی ذرے برابر شک ہوتا میں بیان کرتا، میں اپنی قبر خراب نہ کرتا۔ بالکل جائز ہے، جو لوگ کرتے ہیں اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ یہ ایک مسئلہ ایسا ہے، چلو کسی نے پوچھ لیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں، ایسے مسئلے نہ پوچھا کرو، کہ آج کل جو ڈاکٹر مرد کا نطفہ لے کے وہ ٹیوب کے ذریعے عورت میں ڈالتے ہیں اسی کی بیوی میں، تو پھر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ حلال ہے یا حرام؟ بالکل حلال ہے، اور اس کی وراثت بھی اسی طرح ہے، وہ اسی کا بیٹا ہے، کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے۔ ہاں بے پردگی نہ ہو، لیڈی ڈاکٹر ہو جو اس طرح کرے، لیکن اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ڈاکٹر نے وہ چیز لے لی، آدمی فوت ہو گیا، بعد میں اس عورت کے رحم میں وہ رکھ سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ تو یاد رکھنا اب نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اب فوت ہو گیا ہے، اور فوت ہونے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے، قیامت کے دن اللہ دوبارہ خود نکاح کریں گے۔ یہ مسئلہ بڑی گہرائی کا ہے، کسی کو نہ سمجھ آئے تو یہ طالب علم حاضر ہے، سمجھے جب وہ لیا زندہ تھا رکھ دیتے، نہیں رکھا فوت ہو گیا ہے، اب چونکہ اس مرد کا اور عورت کا تعلق یہ دیکھیں نا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، قیامت کے دن پھر دوبارہ انشاءاللہ اس کے ساتھ خود اللہ نکاح پڑھا دیں گے۔ اس لیے اگر وہ فوت ہو گیا اب ہرگز نہیں رکھنا ہے، یہ ناجائز ہوگا۔
رات کو قربانی کرنی صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، صرف منع اس لیے ہے کہ کوئی رگ میں فرق نہ آ جائے اور ذبح مکمل روشنی ہو اور دن میں خدا نخواستہ ٹائم نہیں لگا، اگر کوئی کرتا ہے کوئی حرج نہیں، صرف منع ہے اس علت کی وجہ سے کہ کوئی رگ نہ رہ جائے، کوئی نقصان نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی نماز عید سے پہلے قربانی کر دے تو صحیح ہوگی یا کہ نہیں؟ اگر دیہات ہے اور وہ دیہات شہر کے ساتھ ملاقہ نہیں ہے، کافی دور ہے، وہاں عید کی نماز ہی نہیں ہوتی، وہاں کوئی کرے تو کوئی حرج نہیں، اور جو شہر میں یا دیہات میں رہتے ہیں اور وہاں عید کی نماز ہوتی ہے، وہ شہر میں ہے، دیہات میں ہے یا بالکل ساتھ کوئی پنڈ ہے، وہ ہرگز نہیں کریں گے۔ یہ وہ کیوں بہت دور ہیں، دیہات میں رہتے ہیں، پھر جائز ہوگی، ورنہ نہیں۔ عید کے دن قبرستان جانا کیسا ہے؟ سنت ہے، جانا چاہیے۔ عید کے لیے آتے جاتے راستہ تبدیل کرنا ہے، آؤ اور راستہ ہو، واپسی بھی اور راستہ ہو، تکبیرات تشریق اونچی آواز سے پڑھتے آؤ۔ اور سنت یہ ہے کہ کھانے کی ابتدا، یہ نہیں کہ پانی نہیں پی سکتے، کھانے کی ابتدا قربانی کے گوشت سے کرنی چاہیے، یہ سنت ہے۔ اگر کوئی عمل کرے تو اس کا بہت بڑا ثواب ہوگا، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قربانی بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، اور سب سے افضل عمل اونٹ کی قربانی ہے۔ اس دن بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی، اس دفعہ اللہ نے توفیق دی، میرے بزرگ حاجی محمد حنیف صاحب حفظہ اللہ، ان کے بیٹے حاجی خالد صاحب مرحوم مغفور، اللہ کی رحمت ان کی قبر پہ، ان کے بیٹوں کو اللہ نے توفیق دی ہے، ہمیں بہت خوشی ہے۔ وہ اونٹ لے کے آئے ہیں، انشاءاللہ سنت کے مطابق ذبح کریں گے۔ اللہ آئندہ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن یہ مسئلہ بار بتایا کرو کہ سب سے افضل قربانی جو ہے وہ اونٹ کی قربانی ہے۔ مجھے پتہ ہے کئی ساتھی چاہت رکھتے ہیں، تمنا ہے، طاقت نہیں، اللہ انہیں توفیق نصیب فرمائے گا۔ آخر میں پھر قربانی کی کھالوں کے بارے میں اور عید کی نماز جو مشورے کے ساتھ مغرب عشاء کے بعد اعلان ہوگا، انشاءاللہ فکس اسی ٹائم پہ عید کی جماعت کھڑی ہوگی۔ آپ کے خطیب صاحب کا بیان مختصر ہوگا، جلدی آنے کی کوشش کرنا انشاءاللہ العزیز۔ یہ جو مسجد کا کام رگڑائی کا کرایا ہے، ہماری سوچ سے زیادہ اس کے پیسے بنے ہیں، تو اس لیے ساتھی کوئی ہنگامی طور پہ ضرور حاجی عبدالرشید صاحب کے ساتھ اس میں حصہ ڈالنا، انشاءاللہ بہت نفع اور بہت فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے رب کائنات، کل جو حج بیت اللہ پڑھا گیا تیری رحمت کے ساتھ، اس میں جو امت کے لیے دعائیں ہوئیں، اللہ قبول و منظور فرما۔ جو ساتھیوں نے حج کرنا تھا نہیں کر سکے، اللہ انہیں اتنی لمبی زندگی دے کہ اگلے سال اور بار بار وہ حج بیت اللہ کریں۔ اللہ یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں جن پہ حج فرض تھا نہیں کیا، توفیق دے دے، فرض نہیں اللہ انہیں توفیق دے دے، اور جنہوں نے کیا ہے اللہ انہیں دوبارہ توفیق دے دے، دوبارہ توفیق دے دے، دوبارہ توفیق دے دے۔ اللہ میرے پوتے کو لمبی زندگی صحت عطا فرما۔ بہت بڑی تمنا ہے چاہے میری زندگی میں بعد اللہ حافظ قرآن بنانا، قاری قرآن بنانا، عالم دین بنانا۔ اللہ یہاں میرے اور روحانی بیٹے بیٹھے، حاجی سیف اللہ، اسی طرح ابو بکر، اسی طرح کئی اور ساتھی، اللہ ان سب کو بھی اولاد عطا فرما دے، ان سب کو اللہ اولاد عطا فرما دے۔ بلکہ امت مسلمہ میں جتنے بچے بچیاں، جتنے مرد عورت اولاد نہیں ہے، اللہ سب کو اولاد عطا فرما دے۔ اللہ ہمارا دنیا سے تو جانتا ہے کوئی پیار نہیں، محبت نہیں، ہمیں آخرت کی فکر ہے، تو جانتا ہے، اللہ آخرت کی فکر نصیب فرما دے۔ اللہ دنیا میں کسی موڑ پہ ذلیل نہ کرنا، مرتے وقت ذلیل نہ کرنا، قبر میں ذلیل نہ کرنا، پل صراط پہ ذلیل نہ کرنا، حوض کوثر پہ عزت عطا فرمانا، ہر سنت کی اتباع کی توفیق دے دے۔ اے رب کائنات، جو قربانیاں کر رہے ہیں اپنی رحمت سے قبول فرما لے، جنہوں نے روزے رکھے ہیں رحمت سے قبول فرما لے، تکبیرات تشریق رحمت سے قبول فرما لے۔ اللہ ہم نبی علیہ السلام کے سچے غلام ہیں، ہر سنت کی توفیق دے دے۔ اللہ ہمارے موت کے ٹائم کو تو جانتا ہے، وقت کو تو جانتا ہے، عزت کی موت عطا کرنا، آخری وقت کلمہ شہادت قرآن کی تلاوت
تلاوت اور سجدے میں موت عطا کرنا، عذاب قبر سے محفوظ فرمانا، جتنے بوڑھے حضرات مرد و عورت ہیں اپنے بیگانے سب کو صحت عطا فرما، سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ جن میرے بچوں نے اللہ اونٹ کی قربانی کا ارادہ کیا پھر خرید کی، اللہ اونٹ کی قربانی کو قبول فرمانا، ان کے باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اور اس کے درجات بلند فرما۔ اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اللہ ہمیں اپنے قریب فرما لے، اللہ ہم سب کو اپنے قریب فرما لے۔ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے دل میں غلط محبت عشق ہے، اللہ ہدایت دے دے، اللہ ہدایت دے دے، اللہ ہدایت دے دے، اللہ ہدایت دے دے۔ یا ربنا اہدنا الصراط المستقیم، یا ربنا اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ قیامت کی صبح تک اس مدرسے کو رواں دواں فرما، اس میں بہاریں رہیں کبھی خزائیں نہ رہے۔ میری انجمن، میرے نمازی جو بوڑھے ہیں، ماسٹر خلیل صاحب وغیرہ جو بیمار ہیں، اللہ صحت عطا فرما۔ اللہ یہ انجمن کا فراق، ان پہ جلدی موت، مجھے یہ صدمہ نہ دکھانا، ان کا سایہ مدرسے پہ ہم پہ تا دیر فرما۔ ان نوجوانوں کو اللہ زندگی عطا فرما، ان میں کوئی ایسا ہے جس میں غلط چیز ہے، اللہ ہدایت دے دے، اللہ ہدایت دے دے، اللہ شرک و بدعت سے ہدایت دے دے، توحید و سنت کا کار بند بنا دے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔